نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارے بال بچے محفوظ ہیں، نہ ہماری سانسیں محفوظ ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، نہ ہم کسی کو اپیل کرتے ہیں، نہ کسی کو اپیل کرنے کے حق میں ہیں۔ جنرل صاحب سے تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسے ہم پہ بلوچستان پہ کون سا ٹولہ مسلط کر دیا ہے۔ جو نام نہاد اس زمین کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ افراد فورسز کے ساتھ تھے، جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ تمام یہ جو ڈولہ ہے جو زمین پہ قابض ہونا چاہتا ہے، انہوں نے وہ گولیاں ماری ہیں بچوں کو، جن کی عوام پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے لیے اتوار کا دن جو ہے منتخب کیا گیا، جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے، اور صبح اذان ہونے کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں نفری، جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں تقریباً لگ بھگ 6 سے 7 ہزار کی نفری چشمہ جزئی میں گھسی ہے، اور تمام کوئٹہ کے مزرعہ وغیرہ بیگار ہو رہے تھے تقریباً 4-5 دن سے۔ تو یہ جیسے گھسے ہیں، اس کے بعد تو آج کی پریس کانفرنس سے ہم نے یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھی کہ کل سوشل میڈیا پہ چند افراد جو قومی تعصب رکھتے ہیں، انہوں نے ایک منفی پروپیگنڈا شروع کیا۔ منفی پروپیگنڈا انہوں نے کیا شروع کیا کہ جی کسی نے کہا جی یہ مہاجرین کے خلاف آپریشن ہے۔ تو میرا تو حکومت سے یہ سوال ہے، جنہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ مہاجرین کے خلاف اگر یہ آپریشن ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں نفری کی کیا ضرورت ہے، اے ٹی ایف کی کیا ضرورت ہے؟ تمام علاقے کو محاصرہ کیا ہوا تھا، ہمارے خواتین، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ان کو بے دردی سے سر میں گولیاں ماری گئی ہیں، اور جبکہ اس پورے علاقے کو آج میں کہتا ہوں، میں بالکل فورسز کے ساتھ جاتا ہوں، سرچ کر لیں، اگر سبزی کاٹنے والی چھری کے علاوہ وہاں کچھ ملا تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جیسے یہ واقعے کا ہمیں پتہ چلا، 3-4 دن سے ہم لوگوں کو تھریٹ بھی کیا جا رہا تھا، اور وہاں کے ایک بارش جو وہاں کے ملک تھے، ان کو تھانے بلایا گیا کہ جی آئے جی آپ کو اے سی صاحب بلا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ جب وہ تھانے گئے، ایئرپورٹ تھانے، تو ان کو ہتھکڑی میں اے سی صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہتھکڑی تو جس پہ ایف آئی آر کرتی ہو یا کوئی مجرم ہو یا ملزم ہو، اس کو آپ ڈال کے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، تھانے سے ہتھکڑی ڈال کے اے سی صاحب کے پاس پیش کیا گیا۔ بہرحال بہت بڑی تعداد میں مشینری وہاں جب نکلی تو نفرات نے میرے سے بھی رابطہ کیا، میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جائیں، ان کو منت افزاری کریں کہ خدا را ہم چند گھنٹوں میں یا 1 گھنٹے میں یا 1 دن کے نوٹس میں ہم اپنے گھر کا ساز و سامان، اپنے بیوی بچوں کو ہم بھی لے جا نہیں سکتے ہیں۔ تو وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے افراد نے قرآن ان کو پیش کیا، اور جو نام نہاد اس زمین کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ افراد فورسز کے ساتھ تھے، وہ افراد فورسز کے ساتھ تھے، اور ہمارے جتنے نوجوان یہاں شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں، انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ تمام یہ جو ڈولہ ہے جو زمین پہ قابض ہونا چاہتا ہے، انہوں نے وہ گولیاں ماری ہیں بچوں کو۔ چشمدید گواہ ہمارے پاس ہیں، پولیس نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے، پولیس نے ہوائی فائرنگ کی ہے، اور تمام گولیاں جو لگی ہے وہ ہمارے ان کو، یہ سویلین جو اس علاقے کے لوگ تھے انہوں نے ماری ہیں۔ ایک ایک گھر کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام سب میڈیا کے سامنے بہت جلد پیش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے واقعہ شروع ہوا تو ہم نے احتجاج شروع کیا۔ احتجاج جب ہم نے شروع کیا تو پہلے تو بلدی کسٹم پہ تھا، اس کے بعد جب ہماری دوسری ڈیڈ باڈی بھی ہمارے حوالے نہیں کر رہے تھے، ہم سول اسپتال سے زبردستی لے کے آئے۔ دوسرا ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہم نے احتجاج شروع کیا ایئرپورٹ روڈ پہ۔ ایئرپورٹ روڈ پہ احتجاج شروع کیا جو تقریباً صبح 10 بجے کے بعد سٹارٹ ہوا، تقریباً 4 بجے تک جاری رہا۔ اس صبح 10 بجے سے 4 بجے تک کسی سرکاری نمائندے، کسی عوامی نمائندے، کسی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دنیا جہاں کے لوگ آتے رہے اظہار یکجہتی کے لیے، جس میں ہمارے بلوچ، پشتون، پنجابی، تمام اقوام کے لوگ آئے، آج بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو 4 بجے کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی کہ بھئی مذاکراتی ٹیم آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہے۔ ہم نے کہا بالکل بھئی آ رہے ہیں، ہم تو ایک پرامن احتجاج پہ بیٹھیں گے، بالکل آ جائیں۔ تو اچانک یہ ہمارے اوپر تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں آنسو گیس کے شیل برسائے گئے۔
بیلٹس گنز کا استعمال کیا گیا، جس کی زخمی ہمارے پاس موجود ہے، بیلٹ گنز کا استعمال کیا، جبکہ ہم انڈیا کی فوج کو لعنت ملامت کرتے تھے کہ وہ کشمیر کے جو مجاہدین ہیں، کشمیر کی جو عوام ہے، اس کے اوپر بیلٹ گنز کے استعمال کرتے ہیں۔ کل ہمارے پرامن احتجاج پہ بیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا۔ پہلے بھی ایک جھگڑا ہوا تھا، اس میں ان سب کی ضمانتیں میں نے کی تھی۔ 8 سال سے یہ کیس چلا آ رہا تھا، 8 سال سے جو ہے یہ لوگ کیس لڑ رہے تھے، تو لاسٹ ایئر جو ہے ہائی کورٹ نے ایک دفعہ ان کے حق میں فیصلہ کیا، پھر وہ اپیل میں گئے تو ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اطلاع نہیں ملی کہ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے۔ اچانک نوٹس آیا اے سی صاحب کا، جس کا بھی نوٹس آیا، تو اس کے بعد پھر ایک سٹے بھی لیا گیا۔ یہ 4 پورشن میں زمین ہے، یہ میں آپ کو وضاحت کروں۔ ایک پورشن کا سٹے لے لیا گیا، وہ سٹے بھی ان کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد جو اتوار کا دن انہوں نے چنا، اس میں صرف یہی تھا کہ ان کی رسائی عدالت تک نہ ہو، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تمام افسران چھٹی پہ ہو، اسمبلی ہال بند ہو، گورنر ہاؤس بند ہو اور تمام بازار بند ہو۔ اور یہ جو پورا مافیا اس ہمارے جو یہ زمین ہے جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس مافیا کے تو ہم معلومات ہم نے ساری لے لی ہے کہ کون کون اس میں شامل ہے۔ بہرحال جو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں، مانا ہمارے پشتون ہی ہیں، ان کو صرف میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ان کے آباء و اجداد ہمارے لیے محترم تھے۔ ان کے آباء و اجداد تمام کوئٹہ کی عوام کو صدیوں سے شیلٹر دیتے آئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کا جو کردار کوئٹہ کی عوام کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے رہا ہے، وہ کردار ناقابل فراموش ہے۔ ان افراد سے مطلب میری گزارش ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی ذرا آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ جنہوں سے آج تک کوئی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں چھان لیں۔ اب بھی ہمارا احتجاجی، ہمارے عزیز و قریب احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بریلی پہ اور لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم جا کے اس دھرنے میں بھی شریک ہوں گے۔ پرامن دھرنا ہے اور دھرنا تھا انصاف جاری ہے۔ کل بھی ہم نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تھیں کہ جن لوگوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا ہے، جو فورسز کے نہیں ہیں، نہ کسی بھی فورس کے نہیں ہیں، وہ اس زمین کے خود ساختہ مالک ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے ہمارے بچوں کو سروں کے اندر۔ جو بچہ کل ایک شہید ہوا ہے، ایک شہید کی میں بات کر رہا ہوں، وسل نام کا، پچھلے جمعے کو اس کی شادی ہوئی تھی۔ آپ سوچیں کہ اس کے ماں باپ اور ہم بھی کیا گزر رہی ہوگی۔ دیگر زخمی تقریباً 24-25 افراد زخمی ہیں۔ خواتین پہ بے انتہا تشدد کیا گیا۔ خواتین قرآن اٹھا کے کہتی رہیں کہ آگے کہ خدا را ہمیں ٹائم دیں۔ قانون کے ہم بالکل احترام کرتے ہیں۔ عدالتی نوٹس کا بھی یہ اصول ہوگا، آپ سب بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی ایک دفعہ آپ نوٹس دیتے ہیں، دوسری دفعہ نوٹس دیتے ہیں، تیسری دفعہ آپ نوٹس دیتے ہیں، اس کے بعد آپ چسپاندگی کرتے ہیں ان کی۔ یہ آپ نہیں کرتے کہ آپ ہزاروں کی نفری لے کے اور عوام کے املاک کو آپ تہس نہس کریں، ان پہ تشدد کریں اور ان کی خواتین کو ذلیل کریں، ان کے بچوں کو گولی ماریں۔ میرے تک یہ معاملہ اگر پہلے آیا ہوتا، صرف ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب یا کوئی بھی آفیشل مجھے صرف نوٹس بھجوا دیتا کہ یہ مسئلہ ہے، تو میں فوراً ان کو جا کے بولتا کہ یار ٹائم ہمیں کچھ دے دیں اور ہم اپنا سامان وغیرہ شفٹ کر سکیں۔ بہرحال یہ کیس جو ہائی کورٹ کے کیس کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی 40-45 افراد کا کیس تھا، اور یہاں جو آبادی ہے تقریباً 600 سے زائد گھروں پہ مشتمل ہے۔ آپ سوچیں کہ چند افراد اگر کیس کو ہارے ہیں، دوبارہ انہوں نے اپیل لگائی ہے، نیا کیس بھی لگایا ہے، 40-45 افراد کی آڑ میں پوری کی پوری آبادی کو اجاڑنا، یہ کہیں کی انسانیت نہیں ہے۔ کوئی قانون یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے، رات کو بھی میں گیا تھا، جو کیا نام ہے تدفین کا معاملہ چل رہا تھا، پھر ہمارا مشورہ یہی آیا کہ نہیں احتجاج ہوگا، چاہے یہ ہمارے مردے خراب بھی ہو جائیں، احتجاج کا دائرہ ہم وسیع کرتے رہیں گے۔ باقی نوٹس حکام اعلیٰ
لیں کہ بیلٹ گنز کا استعمال ایک پرامن احتجاج پہ کیوں کیا گیا، کیوں مذاکرات کی راہ نہیں اپنائی گئی. اور دیگر میرا تمام اقوام سے میری گزارش ہے، دیکھیں آپ بھی مختلف اقوام کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اقوام سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ نفرتیں نہ پھیلائیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ آپ پیش کریں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا کی کل پوری ٹیم ریڈی رکھی ہوئی تھی، یہ جو زمین پہ قبضہ کرنے والے ہیں. ہمارے صحافی جمال ترکے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھی بھی تھے، پریس کلب میں بھی تھے، سینئر ایک صحافی ہیں، ان پہ بڑا شدید تشدد کیا گیا، ان سے موبائل چھین لیے گئے اور بڑا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا. پھر آدھی رات کو جب میڈیا کی طاقت ہے، میڈیا پہ جب یہ خبر گردش کرنی رہی تو پھر ان کو چھوڑا گیا. اور دوسرا تو میں ہماری جو ابھی موجودہ حکومت ہے، میرا خود بھی نون لیگ سے تعلق ہے، یا ہمارے نون لیگ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میاں صاحب ہوتے اس وقت وزیر اعظم کی سیٹ پہ تو ہماری ایک ہوپ ہوتے ہیں. مرکزی قیادت کو بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر یہ کیا مسلط کر دیا ہے کہ نہ کارکن کی سنی جاتی ہے، نہ عہدیدار کی سنی جاتی ہے. تمام کے تمام نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تمام کے تمام نون لیگ کے یوتھ، نون لیگ کے سینئر ساتھی تمام کے تمام میرے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی آپ مرکز سے بات کریں، تو مرکز تک تو ہماری رسائی ہونے ہی نہیں دیتے ہیں. آپ لوگوں کے توسط سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات کہ ہماری واحد ہوپ اس ٹائم، ہماری واحد امید آپ میڈیا کے توسط سے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. نہ ہم کسی کو اپیل کرتے ہیں، نہ کسی کو اپیل کرنے کے حق میں. جنرل صاحب سے تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسے ہم پہ بلوچستان پہ کون سا ٹولہ مسلط کر دیا ہے. نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، نہ ہمارے بال بچے محفوظ ہیں، نہ ہماری سانسیں محفوظ ہیں. یہ ایسا ہے کہ یہ جو زمین پہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا، جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ان کی بھی زمین نہیں ہے. یہ تو سیٹلمنٹ والے آپ کو بالکل ٹھیک بتائیں گے کہ زمین کس کی ہے. یہ تو ان کے سرانے سے بھی باہر زمین ہے. جو سرانہ ہے، جو حدود ہوتی ہے، ان سے یہ باہر کی زمین ہے. ہاں اگر یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور اس پہ قریب ایک اچھی آبادی بنی ہوئی ہے تو گورنمنٹ ہمیں اطلاع کرے گی کہ جی برائے مہربانی آپ یہ خالی کریں. گورنمنٹ ہمیں گولیاں تھوڑی مارے گی. تو یہ ایک لینڈ گریبرس ہے، لینڈ مافیا وہ ہے جنہوں نے سارا آپریشن کرایا، وہ لینڈ مافیا ہے. اس میں کون کون ملوث ہے یہ تو ہمارے ابھی محترم ادارے معلومات کریں گے، یہ ہماری فورسز معلومات کریں گی. ٹھیک ہے، پولیس سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی بھی وہ سلسلہ نہیں ہے.